آج ہم قرآن کریم کی ایک بہت اہم آیت پر بات کر رہے ہیں، سورۃ البقرہ کی آیت 75۔ اور یہ آیت ایک سوال اٹھاتی ہے کہ کیا مسلمانوں کو یہ امید رکھنی چاہیے کہ اس زمانے کے جو یہودی قبائل تھے وہ ایمان لے آئیں گے؟ جی خاص طور پر جبکہ ان میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اللہ کا کلام سنتے تھے، یعنی تورات، اور پھر اسے سمجھنے کے بعد بھی جان بوجھ کر بدل دیتے تھے۔ بالکل، یہ ایک آپ کہیں چونکا دینے والی بات ہے۔ ہاں، یہ بدل دینا یا جسے تحریف کہتے ہیں، یہ کیا تھا؟ اس کو سمجھنے کے لیے آج ہم تفسیر مظہری جو قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی ہے اس کی روشنی میں بات کریں گے۔ جی، دیکھتے ہیں کہ وہ اس آیت کی کیا وضاحت پیش کرتے ہیں۔ تو آیت کا مفہوم کچھ یوں بنتا ہے: اے ایمان والو، کیا تم یہ توقع رکھتے ہو کہ وہ تمہاری بات مان لیں گے؟ حالانکہ ان میں ایک گروہ ایسا تھا جو اللہ کا کلام سنتا تھا، پھر اسے اچھی طرح سمجھ لینے کے بعد جانتے بوجھتے ہوئے اس میں تبدیلی کر دیتا تھا۔ جی ہاں، یہاں کلام اللہ سے مراد واضح طور پر تورات ہے۔ اور یہ بات بھی اہم ہے کہ فریق منہم، یعنی ان میں سے ایک گروہ، سارے نہیں بلکہ ایک خاص گروہ۔ بالکل، اور وہ بھی کب؟ من بعد ما عقلوہ، یعنی جب وہ اسے سمجھ چکے ہوتے تھے۔ یعنی انجانے میں نہیں؟ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ وہم یعلمون، اور وہ جانتے بھی تھے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کہ یہ غلط ہے۔ اچھا، تو تفسیر مظہری اس تحریف کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ یہ کس قسم کی تبدیلی تھی؟ دیکھیں، تفسیر مظہری میں اس حوالے سے دو اہم تشریحات ملتی ہیں۔ اچھا؟ پہلی تو مجاہد، عکرمہ، سدی جیسے بڑے مفسرین سے منقول ہیں۔ ان کے مطابق یہ تحریف بنیادی طور پر دو چیزوں میں کی گئی۔ وہ کیا تھی؟ ایک تو تورات میں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات اور نشانیاں تھیں ان کو بدلا یا چھپایا گیا۔ اور دوسرا رجم، یعنی شادی شدہ زانی کے لیے سنگساری کی سزا، اس کے حکم میں تبدیلی کی گئی۔ تو مطلب یہ صرف الفاظ کا ہیر پھیر نہیں تھا؟ یہ تو جان بوجھ کر حقائق کو چھپانا ہوا۔ جی ہاں، بالکل۔ اور قرآن کا لفظ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جبکہ وہ جانتے تھے، اسی بات پر زور دیتا ہے۔ انہیں علم تھا کہ وہ سچ نہیں بول رہے۔ ٹھیک، اور دوسری تشریح کیا ہے؟ دوسری تشریح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ وہ ایک دوسرے واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ کون سا واقعہ؟ وہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے 70 منتخب ساتھیوں کو کوہ طور پر لے کر گئے تھے۔ اچھا، ہاں، وہ مشہور واقعہ ہے۔ جی، تو جب وہ لوگ واپس آئے، ان میں سے کچھ نے، یعنی اسی فریق نے، لوگوں کو یہ بتانا شروع کر دیا کہ اللہ نے آخر میں یہ بھی کہا ہے کہ بھئی اگر ان احکام پر عمل کرنے کی طاقت ہو تو کرو، نہ چاہو تو چھوڑ دو۔ ہیں؟ اللہ کے حکم میں یہ اضافہ کہ چاہو تو کرو، نہ چاہو تو چھوڑ دو؟ جی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی رعایت نہیں دی تھی۔ تو یہ بھی کلام الہی میں سمجھنے کے بعد جان بوجھ کر کی گئی ایک تحریف تھی، ایک تبدیلی تھی۔ یہ تو بڑی سنگین بات ہے، مطلب اللہ کے واضح حکم کو اپنی مرضی سے نرم کر دینا۔ بالکل، اور یہاں دیکھیں دونوں تشریحات اگرچہ واقعات مختلف بیان کر رہی ہیں، لیکن نقطہ ایک ہی ہے۔ وہ کیا؟ کہ اللہ کے کلام کو سمجھنے کے بعد جانتے بوجھتے ہوئے اس میں تبدیلی کی گئی۔ یہ لا علمی یا غلط فہمی کا معاملہ نہیں تھا، یہ شعوری عمل تھا۔ تو پھر وہ جو شروع میں آیت نے سوال اٹھایا تھا وہ بالکل سمجھ میں آتا ہے کہ جب ایک گروہ کا یہ رویہ ہو کہ وہ سمجھ کر بھی جان بوجھ کر کلام بدل دے تو ان سے ایمان کی توقع کیسے رکھی جا سکتی ہے؟ صحیح، یہ آیت اور اس کی یہ تفاسیر ہمیں یہ بھی سمجھاتی ہیں کہ اللہ کے پیغام کی حفاظت کتنی ضروری ہے اور اس کو اصل شکل میں آگے پہنچانا کتنا اہم ہے۔ بالکل۔ اور یہاں ایک نقطہ غور کرنے کا یہ بھی ہے جو اس ساری بحث سے نکلتا ہے۔ جی؟ کہ جب انسان سچائی کو پہچان لے، حق کو سمجھ لے، لیکن پھر بھی جان بوجھ کر اس میں رد و بدل کرے، اس کو چھپائے یا بدلے، تو اس کا اثر کتنا گہرا ہوتا ہے۔ نہ صرف دوسروں کی گمراہی کا سبب بنتا ہے، بلکہ خود انسان کے اپنے اندر سچ کو قبول کرنے کی صلاحیت کیسے ختم ہو جاتی ہے۔ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ علم کے ساتھ جانتے بوجھتے ہوئے حق سے انحراف کرنا، اس کے نتائج کیا ہوتے ہوں گے؟ جی، یہ سوال ہمیں اپنی زندگیوں میں بھی غور کرنے کی دعوت دیتا ہے کہ ہم علم